بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آن کر دیا. ٹھیک اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گولی دے دیں. ایک گولی لے لیجیے. وہی ٹھیک رہتا ہے. یہ پانی ٹھیک نہیں. پانی سب کا کوئی ہوتا ہے. ایک صرف ایک. اسٹارٹ کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف وومن ان اسلام. دیکھیے، عورت کا معاملہ صرف ایک مذہبی ایشو کا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام مذہب میں کیا ہے اور کسی اور مذہب میں کیا ہے. اصل میں یہ معاملہ ہے کریشن پلان آف گاڈ کا. یعنی فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ ریگارڈنگ مین اینڈ وومن. یہ مذہب کا ایشو نہیں ہے، یہ کریشن پلان آف گاڈ کا ایشو ہے. خدا نے اس دنیا میں ہر چیز کو اپنی ایک اسکیم کے تحت بنایا ہے. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اسٹارس ہوں، پلینٹ ہوں، سمندر اور پہاڑ ہو، یا عورت اور مرد ہوں. تو عورت اور مرد کو خدا نے بنایا ہے ایک کاگ ویل کے طور پر. کاگ ویل جو ہے ایسی ویل ہوتی ہے کہ ایک کے چلے دوسرے چلتا ہے، ایک نہ چلے دوسرا بھی نہیں چلے گا. تو یہ دو کاگ ہیں، دونوں کے ملنے سے ایک کاگ ویل بنتی ہے. اس میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا، نہ کوئی سپیریئر ہے اور نہ کوئی انفیریئر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دونوں برابر ہیں. بوتھ آر ایکول پارٹ ٹو اے ڈیوائن مشین، اے ڈیوائن اسکیم. زندگی کا جو نظام ہے اس کو دونوں کو مل کر چلانا ہے. یورپ نے یہ غلطی کی کہ اس نے ایکولیٹی کو ایک غلط سینس میں ڈسکور کیا. یعنی جو عورت ہے وہی مرد ہے، جو مرد ہے وہی عورت ہے. یہ ایکولیٹی کا ان نیچرل کانسیپٹ ہے، کیونکہ دونوں اگر اس سینس میں ایکول ہوں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. کوئی کام نہیں ہوگا. جیسے کہ میگنیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایک طرف پازیٹیو ہوتا ہے تب نگیٹو. اگر پازیٹیو کے سرے کو دوسرے کے پازیٹیو سے ملائیں تو وہ جڑیں گے نہیں آپس میں. ادھر نگیٹو ادھر پازیٹیو دونوں جڑ جاتے ہیں. تو اگر خدا نے دونوں کو پازیٹیو بنایا ہوتا تب بھی کچھ نہ ہوتا, دونوں کو نگیٹو بنایا ہوتا تب بھی کچھ نہ ہوتا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ویسٹ کا کہ جو مرد ہے وہی عورت ہے, جو عورت ہے وہی مرد ہے, یہ بہت ہی ان نیچرل کانسیپٹ ہے. صحیح کانسیپٹ کیا ہے؟ جو مرد نہیں ہے وہ عورت ہے, جو عورت نہیں ہے وہ مرد ہے. یہ صحیح کانسیپٹ ہے. یعنی نیگیٹو پارٹیکل میں جو چیز نہیں ہے وہ پازیٹیو پارٹیکل میں ہے, اور پازیٹیو پارٹیکل میں جو چیز نہیں ہے وہ نیگیٹو پارٹیکل میں ہے. اس طرح جو مل کر ایک کل بنتے ہیں, ایک ہول بنتے ہیں. تو اسی اسکیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ عورت کو کائنڈ بنائے, کائنڈ KIND, کائنڈ, نرم, اور مرد کو اسٹبرن بنایا, سخت, فرمنس اس کے اندر ہے. ایک بار میں یورپ گیا تو ایک خاتون ملی, ان کا میرا شوہر جو ہے بہت اسٹبرن ہے, میں اس سے سپریشن چاہتی ہوں. تو میں نے کہا اسٹبرن ہونا وہ آپ کی کمی کی تلافی ہے. آپ نرم ہیں, وہ اسٹبرن ہے, تبھی تو کام چلتا ہے دونوں کو مل کر کے. تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں سپریشن کی بات. تو عورت میں کائنڈنس زیادہ ہے, مرد عورت کے مقابلے اسٹبرن زیادہ ہے. یہ وہی ہے کہ نگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل دونوں مل کر کے ایک ہول بنا. اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تاریخ میں, پوری ہسٹری میں بار بار غلطیاں ہوئی ہیں, اور ابھی بھی لوگ اس سے بے خبر ہونے کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ بھی غلطی کر رہا ہے, ایسٹ بھی غلطی کر رہا ہے. یعنی ایسٹ نے عورت کو کم سمجھ لیا, اور ویسٹ نے عورت اور مرد دونوں کو بالکل ایکول پارٹ سمجھ لیا. پارٹ بھی نہیں, یعنی ایکول سمجھ لیا. تو یہ دونوں غلط ہے. ایک رول ایک ہے لیکن اس کے حصے دو ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صحرا میں بساؤ, تو اپنی فیملی کے 2 ممبر کو لے کر چلے وہ, یعنی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو. ہاجرہ ان کی بیوی تھیں, اسماعیل ان کے بیٹے تھے. لیکن ذبح کا حکم کس کو ہوا؟ اسماعیل کے لیے. یہ نہیں کہا کہ ہاجرہ کو ذبح کر دو. تو ہاجرہ اور اسماعیل مل کر ایک رول کرنے والے تھے, لیکن رول الگ الگ تھا, مل کر ایک بنتا تھا وہ. تو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ مرد تو خوب ایکٹیو دکھائی پڑیں گے, عورتوں کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے ہسٹری میں, بہت کم. زیادہ تر ان کو کم سمجھا گیا, دبا کر رکھا گیا, گھر کی چیز سمجھا گیا. اب جو آزادی ملی یورپ میں تو وہ ایک اور اسٹریم پر پہنچ گئی عورتیں. بال اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کریشن پلان آف گاڈ ہے. میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے. ہمارے اس مشن میں انشاءاللہ ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے یہاں پر ایک اسٹال لگایا گیا تھا, یعنی جو لٹریچر ہے ہمارے یہاں, جو قرآن مجید ٹرانسلیشن وغیرہ, تو اس میں ایک میرج پارٹی تھی, شادی کا فنکشن تھا. تو ہم لوگ وہاں گئے. تو میں پہلے شادیوں میں نہیں جاتا تھا, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہاں پر انسان ہوتے ہیں, انسانی تو چاہیے ہمیں. کس کو ہم دیں لٹریچر؟ لٹریچر آپ کیا پہاڑوں کو دیں گے, دریاؤں کو دیں گے؟ جہاں انسان ہے وہاں کام ہے. تو پھر میں نے
بدلا اپنے اس کو، اب جانے لگا ہوں شادیوں کے پروگرام میں. تو وہاں میں گیا تو وہاں میں خود تو بیٹھ جاتا ہوں کہیں، میں خود تو کچھ کرتا نہیں، لیکن میرے ساتھی کرتے ہیں. تو میں دیکھا کہ وہاں ہماری خواتین جو ہے وہ سارا کام کر رہی ہیں. بہت ہی مجھے ایک انوکھا ایک نمونہ سامنے آیا. تو میں نے ہمارے جو ساتھی ہیں نغمہ صدیقی، جن کو میں مسٹر نغمہ کہا کرتا ہوں، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیے مغرب میں، ویسٹ میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ. ہم نے عورت کا درجہ اس سے بھی آگے بڑھایا، لیڈیز ہیرو، لیڈیز آر ہیرو. تو دیکھیے، آپ دیکھ لیجیے، ہیرو بنی ہوئی ہیں خواتین، اور بہت دھوم سے لوگوں میں لٹریچر پہنچا رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں. یعنی وہاں پر دیکھیے مرد بن گیا ٹیکر، عورت بن گئی گیور. یعنی وہ جو منظر تھا وہاں آپ دیکھتے کہ کتابیں ہیں ایک میز پر اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ڈسٹریبیوٹ کرنے والی خواتین ہیں، باتیں کرنے والی خواتین ہیں، ایکسپلین کرنے والی خواتین ہیں. زیادہ تر مرد تھے اس میں دوسرے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے یہاں پر مرد جو ہے وہ ٹیکر بن گیا ہے، عورت جو ہے گیور بنی ہوئی ہے، تو ہیرو بنی ہوئی ہے. تو عورت کو اس کا رول دینا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کل میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا، وہ غالباً اورنگ آباد سے. تو مرد کو کیا شکایت تھی کہ میری بیوی جو ہے وہ ان سے بات کرتی ہے، ان سے بات کرتی ہے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ مرد ان کے کمرے میں بند رہے، کسی بات نہ کرے وہ. تو عورت کو شکایت، میں نے کہا عورت سے بات کرائیے. تو عورت سے میں نے بات کیا، کہا کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے یہ، وہ چاہتے ہیں کہ میں بالکل بند پڑی رہوں. تو میں نے مرد سے بات کی، مرد ہی کو میں نے ہیمرنگ کی کہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، آپ شکایت کرتے ہیں عورت کی اور رسپانسبلٹی گوز ٹو یو. کیوں عورت کو بند کر رکھا ہے آپ نے؟ ایک چڑیا ہے آپ کے پاس، اس کو بجلی نے بند کر دیا ہے. یہ آپ نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. آپ عورت پر ٹرسٹ کیجیے، ٹرسٹ کیجیے عورت پر. عورت پہ آپ ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں، شک کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کو دعوت کے میدان میں ایکٹیو کیجیے. تو ہمارے مشن میں خدا کے فضل سے ایسا کیا گیا ہے کہ ہمارا جو دعوتی مشن ہے، اس مشن میں خواتین جو ہیں صرف برابر کا رول نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ہیروئک رول کر رہی ہیں. وہ ہیروئک رول. اور میں نے اپنے تجربے سے پایا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے جو اپرچونیٹیز ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ ہمیں زمانے کے ایک اسپرٹ ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اسپرٹ آف ایج کیا ہے اس زمانے میں؟ لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ. تو لیڈیز کو وہ روکتے نہیں. لیڈیز کو آگے آگے بڑھ رہی ہے کوئی خاتون تو اس کو روکیں گے نہیں وہ، کیونکہ لیڈیز فرسٹ. اس سے ہمیں استعمال کرنا ہے. تو ہمارے مشن میں کئی بار ایسا ہوا کہ مردوں کو مرد نہیں روک سکے، عورتوں نے روک لیا ان کو. مثلا ایک کہاں اچھا بڑا ایک فنکشن تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ایک اس میں ٹاپ کے لیڈر تھے. تو ہماری ٹیم کے مرد ممبر اس کو ہچکچا رہے تھے دینے میں، کیونکہ وہ اٹھا اسٹیج سے جانے لگا سیدھے اپنے کار کی طرف. ہماری ٹیم کے ایک لیڈی ممبر دوڑی اس کی طرف، یہ کہتے ہوئے ایکسکیوز می سر، ایکسکیوز می سر. تو وہ آدمی جس نے مرد کو نظر انداز کیا تھا وہ لیڈی کو نظر انداز نہیں کر سکا. یہ ہے آج کی نفسیات. آج کا انسان جو ہے، ماڈرن انسان مرد کو نظر انداز کر سکتا ہے،
مرد کو اگنور کر سکتا ہے. عورت کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیتی کو اس سے ختم کر لیا. اگر عورت کو اگنور کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پہلے زمانے کا آدمی ہے, اینشنٹ ڈیز کا آدمی, آج کا آدمی نہیں. آج کا آدمی تو لیڈیز فرسٹ کا پرنسپل آج ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا, وہ آدمی بالکل کار کے پاس پہنچ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے قرآن کا ایک کاپی تھی اور اسے لیا اس کو, اور شکریہ کے ساتھ. ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو ہمارے مشن میں خدا کے فضل سے ہم نے لیڈیز کو صرف برابر کا درجہ دیا نہیں دیا, بلکہ ہیرو کا درجہ دیا. تو یاد رکھیے, ہر کام میں, چاہے ہمارا یہ دعوتی مشن ہے یا کوئی دوسرا کام, دونوں کا رول ہے, لیکن دونوں کا رول اپنے اپنے اعتبار سے ہے. جیسے کسی فارسی کے شاعر کا شعر ہے, درستی و نرمی بہم درد ہے, یعنی کڑاپن بھی چاہیے اور نرمی بھی چاہیے. کڑاپن بھی چاہیے, نرمی بھی چاہیے. تو کڑاپن مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا, اور نرمی عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی. جیسے پھول کے درخت میں دیکھیے کانٹا ہوتا ہے اور پھول بھی ہوتا ہے. پھول کتنا نرم ہوتا ہے اور کانٹے کتنے سخت ہوتے ہیں. یہ نیچر کا منصوبہ ہے. آپ کانٹے کو پھول نہیں بنا سکتے اور پھول کو کانٹا نہیں بنا سکتے, جو ویسٹ میں کیا گیا ہے. تو میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیے, اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ there is a woman at the beginning of all great things. ہر بڑی چیز کے آغاز میں ایک عورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ پیغمبروں کی تاریخ میں ہے. سب سے بڑی مثال وہ ہے ہاجرہ کی مثال. ہاجرہ ایک بہت ہی بڑا رول اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اس کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ انجام دیا. وہ ایک عورت کر سکتی تھی صرف. وہ کیا تھا؟ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے حضرت ابراہیم کے زمانے تک پیغمبروں نے انسان کو توحید کی طرف بلایا. لیکن لوگ جو تھے وہ شہروں میں رہتے تھے, بستیوں میں رہتے تھے, تو ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی تھی, کیونکہ جو چلا آ رہا ہے وہ شرک کا کلچر چلا آ رہا تھا. سورج کو پوجنا ہے, چاند کو پوجنا ہے, سمندر کو پوجنا ہے, پہاڑ کو پوجنا ہے. یہ شرک جو ہے یہ پارٹ آف کلچر بن گیا تھا, تو وہ کنٹینیو کر رہا تھا. تو اس کو ڈسکنٹینیو کرنا تھا. پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ اس کو ڈسکنٹینیو کرو. تو کیسے کریں؟ ایک ٹیم چاہیے. اکیلا ایک پیغمبر تو نہیں کر سکتا کہ ہسٹری کو ایک نیا موڑ دے دے. ایک ہسٹری میں جو ٹریڈیشن چلا رہا ہے اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کے لیے ایک ٹیم چاہیے. ہزاروں سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, ایک روایت, ایک ٹریڈیشن, ایک کلچر, اس جو شرک پر بیس کرتی تھی. تو حضرت ہاجرہ کو جو بسایا گیا تھا صحرا میں, وہ اسی لیے تھا کہ ایک نئی ٹیم بناؤ جو شہروں سے دور, بستیوں سے دور, شرک کے جو سینٹرس ہے ان سے دور, نیچر میں پیدا ہو. وہاں کیا تھا؟ وہاں ڈیزرٹ تھا, نیچے اوپر آسمان تھا, سورج تھا, چاند تھا, ستارے تھے, کچھ اور تھا ہی نہیں وہاں پر نیچر کے سوا. تو نیچر میں ایک قوم بنائی جائے, نیچر میں ایک نیشن بنائی جائے. تو ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ جو لوگ تیار ہوئے وہاں, یعنی عرب کے اس صحرا میں, تقریباً 2000 سال لگے اس کے نسل کو بننے میں. کیونکہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 اس طرح سے چلے گا تو بہت دیر لگے گی. یعنی حاجر کی اولاد تھے اسماعیل, پھر اسماعیل کی اولاد ہوئی, ان کی اولاد ہوئی, ان کی اولاد ہوئی, ہوتے ہوتے ایک بڑا گروپ بننا ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اے نیشن آف ہیروز.
یعنی جو بنو اسماعیل تھے یہ ہیروؤں کی ایک قوم تھی. لیکن میں کہوں گا ہیروؤں کی قوم نہیں، ایک ڈی کنڈیشنڈ قوم تھی، ایک ڈی کنڈیشن نیشن تھی وہ. ہیروؤں کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نزدیک انہوں نے نیشن آف ہیروز نہیں بنائی، بلکہ ایک ڈی کنڈیشن نیشن بنائی. کنڈیشننگ کو توڑا اور ان کو یعنی توہم پرستی اور شرک اس کو توڑا اور توحید اور حقیقت پسندی اس پر لے آئے وہ. یہ کام شروع کرنے کے لیے بہت مشکل تھا. تو شروع کون کرے؟ یعنی بگنر جو ہوتا ہے بہت مشکل تھا. بگنر جو ہوتا ہے آج حاضرہ بگنر بنی، کیونکہ اس وقت جو ہے، آج تو وہاں پر عرب میں آپ جائیں تو وہاں سب کچھ ہے، پانی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، بلڈنگیں ہیں، شہر ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت جب کہ وہ بسی تھی جا کر کے حضرت، تو سوا ڈیزرٹ کا کچھ بھی نہیں تھا وہاں. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگ، بگنر جو ہے بہت مشکل. بگننگ کا کام، بگننگ کا جو رول ہے، بگننگ کا رول بہت مشکل رول ہوتا ہے. وہ حاضر نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں نمبر 1 ہیرو اگر کوئی ہے تو ایک عورت ہے، وہ حاضرہ. کیونکہ حاضرہ سے ایک ٹیم بنی، ٹیم میں رسول اللہ پیدا ہوئی ہے. رسول اللہ کے ساتھ اصحاب رسول تھے، انہوں نے انقلاب برپا کیا اور تاریخ میں ایک نیا دور شروع کیا. یعنی شرک کی جگہ توحید کا دور، سپرسٹیشن کی جگہ سائنس کا دور، یہ سب انہوں نے شروع کیا. اسی کا کلمنیشن تھا وہ سائنٹیفک ریولیوشن جو یورپ میں آیا. تو اس کا سہرا کس کے جاتا ہے؟ ایک خاتون کے، جس کا نام حاجرہ ہے. کتنا بڑا رول ہے حاجرہ کا، کتنا بڑا رول ہے حاجرہ کا، کہ ہسٹری کو ایک نیا رخ دیا انہوں نے، ہسٹری کو ایک نئی میننگ دی انہوں نے، ہسٹری میں ایک نیا ایج پیدا کیا انہوں نے. تمام پرافٹ جو آئے ان کے زمانے میں توحید کی دعوت صرف دعوت تھی، دعوت میسج دینا. حاجرہ کے بعد جو تاریخ بنی تو دعوت ایک ریولوشن بن گیا، ریولوشن بن گیا. کتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی بگنر ایک عورت ہے. پھر دیکھیے ایک بہت ہی بڑا رول ہے آسیہ کا. آسیہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی. آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی تھی. جو کتابوں میں جو معلومات آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ آسیہ جو تھی وہ بنی اسرائیل کے نسل سے تھیں، یعنی قبطی نسل سے نہیں تھیں وہ. لیکن اس نے اس سے شادی کر لی، فرعون بادشاہ جو تھا اس نے، اور اپنے محل میں رکھ لیا ان کو. تو آسیہ بہت آسانی سے موسیٰ کی دعوت کو سمجھ گئی، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ وہی تھا، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا. تو خاموشی سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے مذہب کو مان لیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اس پر ایمان لائیں. اگرچہ وہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، اس کی بیوی تھی وہ. تو جب پتہ چلا فرعون کو کہ یہ تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے، اور موسیٰ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ تم کو موسیٰ کا دین چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو میں تم کو قتل کر دوں گا. اب دیکھیے چوائس کس دو کے بیچ میں تھا، کن دو کے بیچ میں تھا، دین موسیٰ اور پیلس. یہ صحیح بات ہے کہ آخرت کی جنت اور پیلس، خدا کا انعام جو جنت کی شکل میں ملے گا وہ، اور دوسری طرف یہ دنیا کے پیلس. کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ بلاتے تھے اسی طرف کہ اللہ کے راستے پر آؤ اور آخرت کا ریوارڈ تم کو ملے گا. تو حضرت موسیٰ کے مشن کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے آسیہ. وہ کیسے؟ انہوں نے
آخری قربانی دے کر کے، اپنی جان کی قربانی دے کر کے یہ ثابت کیا کہ تمہارا مال کچھ بھی نہیں. سب سے بڑا پیلس تو وہ ہے جو خدا کے ہاں ہے، جنت. تمہارے پیلس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو جب اس نے، موسیٰ نے کہا ان کو میں قتل کر دوں گا، انہیں دین موسیٰ کو چھوڑو، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے، اپنے پڑوس میں ایک گھر دے دے مجھے، میں جنت میں مجھے بسا دے. یہ تھا آخری اتمام حجت فرعون کے اوپر. اس کے آگے کوئی اتمام حجت نہیں. یعنی انہوں نے اپنی جان کو کا رسک لے کر کے یہ اعلان کیا کہ تمہارا مال کچھ بھی نہیں، تمہارا پیلس کچھ بھی نہیں، تمہارا پولیٹیکل پاور کچھ بھی نہیں، تمہاری جو بڑائی ہے وہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے، وہ جنت ہے، آخرت کی زندگی میں اپنا جگہ حاصل کرنا جو اٹرنل ہے، اٹرنل. تو کیا اپنی جان کا رسک لے کر انہوں نے اس بات کی گواہی دی. کتنا بڑا رول تھا آسیہ کا، کتنا بڑا رول تھا. اس زمانے میں کوئی مرد اتنا بڑا رول نہیں کر سکا جتنا بڑا رول آسیہ نے کیا. یہ خاتون کا رول تھا. تو مرد کا رول اپنی جگہ پر اور عورت کا رول اپنی جگہ پر. مرد جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز دی ہیں اس کو، اس کوالٹیز کے لحاظ سے اس کو اپنا رول کرنا ہے. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز دی ہیں، اس کے لحاظ سے اس کو اپنا رول کرنا ہے. ایسے دیکھیے آگے کی تاریخ دیکھیے آپ. رسول اللہ کو 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی. اس وقت آپ ہرا جو غار تھا، کیو، اس میں تھے. تو ایک شخص جو غار میں ہے، کٹا ہوا دنیا سے، اور ایک تلاش حق میں ہے، وہ وجدک ضالا فہدی، تلاش حق میں ہے، سرگرداں، حیران، سچائی کیا ہے اس میں ہے وہ. پھر جبریل آتے ہیں اور جبریل کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کہ وہی ہے جو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. تو بالکل اٹ واز بٹ نیچرل کہ آپ کو تھوڑا سا گھبراہٹ ہو. بہت ہی عجیب قسم کا ایکسپیرئنس تھا یہ. تو وہاں پر آتا ہے کہ جبریل آئے تو انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب ذرا سوچیے اس لمحے کو سوچیے آپ. ایک آدمی مدتوں سے ہرا میں جا کے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ، وہ آپ کی اہلیہ کی حضرت خدیجہ، آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی اور مشق میں پانی دے دیتی تھی. وہاں چلے آتے تھے، جب تک مشق میں پانی ہے تب تک وہاں رہتے تھے. کچھ معمولی کھانا کھا لیا، پھر ختم ہو گیا تو پھر آئے، پھر گئے، اور سوچتے تھے کہ خدا یہ دنیا کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وہ جو تھا رسول اللہ کا جو، ہاں، وہ میڈیٹیشن نہیں تھا، وہ کنٹمپلیشن تھا. وہ اب سوچے کہ اچانک ایک فرشتہ آتا ہے، جبریل. وہ کہتا ہے کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. وہ دوبارہ کہتا ہے یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. پھر آپ کہتے ہیں ما انا بقاری. پھر وہ کہتا ہے کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو. اور پھر وہی دہراتے ہیں کہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو وہ اب
فرشتہ جو کہ ہمارے پہاڑ کو بھی ذرے کی طرح اکھاڑ سکتا ہے، اس نے آپ کو ایسے امبریس کیا اور دبایا، آپ کو بہت سختی سے دبایا. یعنی ایسا دبایا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. آپ غور کیجیے، اکیلا ایک انسان ہے غار حرا میں، اور فرشتہ آ کر اس کو ایسے اتنے زور سے امبریس کرتا ہے کہ آپ فرماتے کہ لگتا تو میری جان نکل جائے گی. پھر وہ کہتا ہے کہ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو آپ اس کو دہراتے ہیں. اس کے بعد آپ پر بالکل فطری تھا، اٹ واز بٹ نیچرل کہ آپ پر گھبراہٹ تاری. تو اسی عالم میں آپ واپس آتے ہیں. گھر پر خدیجہ ہوتی ہیں آپ کی اہلیہ، ان سے بیان کرتے کہ ایسا ہوا آج. آپ فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے، میں لیٹوں گا، مجھے کمبل اڑا دو. جو آتا ہے یا ایھا المزمل، اسی لیے اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے. تو آپ جب گھر واپس آئے تھے تو آپ نے کہا تھا زمبلونی زمبلونی، مطلب میں لیٹوں گا، مجھے اڑا دو کمبل. اس وقت دیکھیے کتنا بڑا رول کیا خدیجہ نے. دیکھیے عورت کا ایک رول یہ ہے کہ وہ ادر پارٹ آف لائف ہے. ایک مرد جو ہے غار حرا میں وہاں پر مشغول ہیں، وہ عورت گھر میں ہے، تو وہ اس ہیلپ آف افیئر سے الگ ہے. وہ وہاں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس سے الگ ہے. وہ تو انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتی ہے. وہ مرد جو ہے اس سے متاثر ہوگا، لیکن عورت جو ہے انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتی ہے، الگ ہو کر سوچ سکتی ہے، ڈیٹیچ تھنکنگ کر سکتی ہے. وہ تو جب ایسا ہوا تو خدیجہ نے انڈیپینڈنٹلی سوچا. اس وقت اس سے آزاد ہو کر سوچا. ان کی سمجھ میں کیا آیا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو مذاہب کے بات جانتا ہے، اس کے پاس لے چلیں ان کو. اب یہ بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ عورت، مرد جو ہے وہاں مشغول ہے حرا میں، عورت گھر میں ہے، اس سے الگ، اس سے آزاد. تو وہ انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی پوزیشن میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پارٹنر ہو، ایک ایسا ساتھی ہو کہ آپ وہ الگ سوچ کر مشورہ دے سکے. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ فوج میں ہیں، اور ایک زندگی کا پارٹنر آپ کا الگ بیٹھا ہوا ہے. جب آپ لوٹتے ہیں تو وہ آزادانہ سوچ کر کے آپ کو ایک رائے دے سکتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو خدیجہ نے سوچا، کیونکہ سمجھ میں آیا کہ مکہ میں ایک ہی آدمی ایسا ہے جو اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتا ہے. وہ تھے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل جو تھے وہ تھے یعنی قریش کے ایک فرد، لیکن پھر وہ عیسائی ہو گئے تھے، کرسچن ہو گئے تھے. وہ یعنی انہوں نے پڑھا تھا، بائبل کو پڑھا تھا انہوں نے، تو ان کے اپنے پاس تو شرک تھا صرف، اور کوئی سی چیز نہیں تھی. تو بائبل کو پڑھ کر متاثر ہوئے اور وہ کرسچن بن گئے، یعنی نصرانی بن گئے. وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے وہ، اور کتاب میں آتا کہ اندھے بھی ہو چکے تھے. وہ یعنی دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کی عمر جو ہے 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. تو وہ خدیجہ گئیں اور خدیجہ نے ان سے بیان کیا. کچھ دور کا رشتہ بھی ہوتا تھا خدیجہ سے ان کا. بیان کیا کہ یہ محمد ہیں، ان کے ساتھ غار حرا میں ایسا پیش آیا ہے. تو ساری بات ان کو آپ نے انہیں پوچھا. ورقہ بن نوفل نے ان سے، رسول اللہ نے بتایا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا.
تو اس ورقہ بن نوفل نے، جس نے کہ بائبل پڑھا تھا، وہ جانتا تھا کہ نبیوں کی کہانیاں، نبیوں کی باتیں. اس نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہے تو وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آ چکا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی ٹھاڑ بدی ہوگی آپ کو. آپ غور کیجیے، رسول اللہ ایک بشر تھے. قرآن مجید میں کہ آپ بشر ہیں جیسے دوسرے بشر ہوتے ہیں، ایک انسان ہے. اب غور کیجیے اس عالم میں جب ایک ورقہ بن نوفل، ایک سینئر آدمی جو مذاہب کی تاریخ جانتا ہے، یعنی ریبیل ریلیجن کی تاریخ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تم بتا رہے ہو اگر وہ صحیح ہے تو یہ آنے والا وہی تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آیا، اس سے پہلے مسیح کے پاس آیا. یہاں سے آپ کا کتنا بڑا ایک آپ کے اندر نفسیاتی ایک جاگا ہوگا یقین. چنانچہ بہت سے علماء نے یہ مانا ہے کہ پہلے صحابی جو ہے یہ ورقہ بن نوفل ہے. آپ پر ایمان لانے والے پہلا شخص جو ہے وہ ورقہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، کیونکہ جو نبی آتا ہے تو اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، تمہاری قوم بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اگر وہ اس وقت زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. اس بات پر بہت سے علماء یہ مانتے ہیں کہ وہی پہلے صحابی وہی ہیں، وہی پہلے ایمان لانے والے ہیں، پہلے صحابی ہیں وہی. اب دیکھیں اس میں ایک رول کا کتنا، ایک عورت کا کتنا بڑا رول ہے. ایک عورت کا کتنا بڑا رول ہے، بہت ہی سینٹرل رول ہے عورت کا. یہ بالکل تھرڈ کلاس کی بات ہے میرے نزدیک کہ جو مرد ہے وہ عورت ہے، جو عورت ہے وہ مرد ہے. یہ نظریہ جو ویسٹ نے پیدا کیا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں پازیٹیو ہوں دونوں نگیٹو ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہر پارٹیکل آپ جانتے ہیں، ہر پارٹیکل میں نگیٹو چارج ہوتا ہے، پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اگر نگیٹو چارج اور پازیٹیو چارج دونوں نہ ہو تو کوئی پارٹیکل ہی نہیں بنے گا. تو یہ تو نیچر کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے. تو بدقسمتی سے پوری تاریخ میں عورت کو نگلیکٹ کیا گیا. کیوں؟ عورت کو مرد نے پہچانا نہیں. مرد کو اپنے معیار سے عورت کو جانچتا رہا ہو، یعنی وہ اسٹبرن ہے تو چاہتا ہے کہ مرد بھی عورت بھی اسٹبرن ہو، نہیں ہے تو اس کو میں ماروں گا اس کو. مرد کی غلطی ہے کہ اپنے کرائٹیرین سے مرد عورت کو جانچتا ہے. یہ غلطی عورت کی ہے، اپنے کرائٹیرین سے مرد کو جانچتی ہے. مرد اگر اسٹبرن ہے تو عورت شکایت کرتی ہے کہ تو اسٹبرن ہے. عورت اگر نرم ہے تو مرد شکایت کرتا ہے تو بڑی بالکل نرم ہے، اس کا تو کچھ کڑاپن نہیں. تو دونوں ایک دوسرے کی شکایت کرتے رہتے ہیں. دونوں، مرد شکایت کرتا ہے کہ میری عورت بہت ہی یعنی نرم ہے، کنٹرول نہیں کر پاتی. عورت کہتی ہے کہ تو اسٹبرن ہے، میری باتیں سنتا. یہ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ اس مرد کو ڈسٹربن بنایا. مرد کو چاہیے کہ وہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ اس نے عورت کو قائم بنایا، قائم. تب دونوں جو یہ جو کاگ ہیں، کاگ مل کر کے چل پائیں گے. ورنہ یہ الگ رہا، یہ الگ رہا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو یہ دیکھیے خدیجہ کی مثال. ایسے ہی رسول اللہ کی زندگی میں ایک اور مثال ہے عائشہ کی. عائشہ کی بہت ہی بڑی قربانی ہے، بہت ہی بڑی قربانی ہے. عائشہ بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر جو تھے ان کی لڑکی تھی عائشہ. تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا نکاح کیا گیا عائشہ سے جبکہ بہت چھوٹی تھی. تو عائشہ رسول اللہ تو سینئر تھے, زیادہ عمر کے ہو چکے تھے, عائشہ کی عمر بہت ہی کم تھی. تو یہ ایک بہت بڑی قربانی دی عائشہ نے, خدا کی اسکیم میں اپنے کو شامل کیا. وہ قربانی کیا ہے؟ دیکھیے, اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا, پرنٹنگ پریس نہیں تھا, چیزیں لکھی اور چھاپی دی جاتی تھی. تو رسول اللہ کی باتوں کو دنیا تک کیسے پہنچایا جائے, کیسے پہنچایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو بہت ہی خاص لوگ منتخب فرمائے, ایک ابو ہریرہ, ایک عائشہ. جتنے بھی حدیث کا علم ہے سب سے زیادہ انہیں دو پر بیس کرتا ہے, انہیں دو پر, ابو ہریرہ اور عائشہ. حدیث کا جو علم ہے اس کو سمجھیے. تو ابو ہریرہ کیا تھے؟ ان کا میموری بہت زبردست تھی. وہ زیادہ انٹیلیجنٹ تو نہیں تھے, میموری بہت زبردست تھی ان کی, کہ جو سنا یاد. تو جو قولی روایات ہیں ان اللہ کے الفاظ, اس کو بیان کیا سب سے زیادہ ابو ہریرہ نے. سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ کی ہے, کیونکہ وہ رہتے تھے وہیں پر مدینے میں, مسجد نبوی میں, سنتے تھے آپ کی باتیں, یاد ہو جاتی تھی ان کو. تو انہوں نے اپنی یادداشت کو پہنچایا, اپنے بعد دوسروں کو بتایا. انہی کی روایتیں ہوتے ہم تک پہنچی ہیں. رسول اللہ کی جو قولی روایتیں ہیں وہ سب زیادہ ابو ہریرہ سے ملی ہیں ہم کو. اب عائشہ کو لیجیے, یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ ایک ایسا انسان جو آپ کے ساتھ مستقل رہے رات دن. تو مرد کیسے رہتا؟ آپ غور کیجیے, رسول اللہ کے ساتھ رات دن مرد کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو صرف بیوی رہ سکتی ہے, بس بیوی. تو جو آپ کو دیکھے صبح شام رات دن ہر چیز, اور اس کو پکڑے اور اس کو بات کو امت کو بتائے. اگر فرض کیے کہ وہ اس کی عمر وہی ہوتی جو رسول اللہ کی عمر ہے, تو رسول اللہ کی وفات اور اس کی بھی وفات دونوں ختم ہو گئے. اگر عمر اس کی بھی وہی ہوتی تو یہ تو ہوتا, آگے پیچھے دونوں ختم ہو جاتے. علم جب جس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا, علم کیسے پہنچتا ہم کو؟ تو حضرت عائشہ جو تھیں رسول اللہ کے ساتھ بہت ہی چھوٹی عمر میں رکھی گئیں, اور بہت ہی ذہین تھی وہ, بہت غیر معمولی ذہین تھی, ایکسٹراآرڈنری ذہین تھی, وہ بہت بریلینٹ تھی. گراسپ کا مطلب بہت تھا ان میں. رسول اللہ کی ایک چیز کو دیکھتی تھی, وہ ایک ہی چیز سے پکڑتی تھی بات. تو چنانچہ اس کو کہتے ہیں استنباطات عائشہ. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہا تھا مرویات ابو ہریرہ, یعنی قولی روایتیں رسول اللہ کو ملی ہیں ابو ہریرہ کے ذریعے سے. لیکن استنباطات جو ہیں وہ عائشہ سے ملے ہیں. استنباطات کیا ہیں؟ رسول اللہ کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. استنباط ماتے انفر کرنا, انفرنس. تو استنباطات عائشہ میں نمبر 1 پر, استنباطات میں عائشہ نمبر 1 پر ہے, مرویات میں ابو ہریرہ نمبر 1 پر ہے. عائشہ نے ایسی باتیں رسول اللہ کی زندگی سے پڑھ کر ریڈ کر کے بتائی ہیں جو کوئی جو ہے صحابی نہیں بتا سکا. اور آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہے, کیونکہ چھوٹی عمر سے آپ کے ساتھ تھی. رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے, اس کے تقریباً 50 سال تک زندہ رہی اور امت کو بتاتی رہی. یعنی حضرت عائشہ جو ہے رسول اللہ کے بعد 50 سال تک لیونگ ٹیپ ریکارڈر بنی رہی, زندہ ٹیپ ریکارڈر. اب غور کی کتنا بڑا رول ہے عائشہ کا. اور مصیبتوں کو سہا انہوں نے. وہ زمانہ جو تھا وہ زمانہ, آج تو آپ جائیں مکہ میں تو وہاں عیش کی فراوانی ہے, اور عائشہ کے زمانے میں کیا حال تھا اس کو سمجھیے آپ.
یہ کوئی عاشق کا معاملہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، مصیبتوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کا معاملہ تھا۔ عائشہ کہتے ہیں کہ ما شبہ آل محمد یومین متتابعین قط حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد کا خاندان 2 دن متواتر پیٹ بھر کر نہیں کھایا اس نے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ تھی عائشہ کی زندگی۔ ایک جس میں رہتی تھی وہ ایک جھوپڑا تھا، وہ اس وقت پوری مسجد نبی ایک جھوپڑا تھی، اسی میں ایک جھوپڑا ان کا بنا ہوا تھا، جھوپڑے میں رہتی تھی۔ آج کل کی طرح سے وہاں نہ اٹیچ باتھ تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا، اور ایسا معاملہ تھا کہ جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ فاقہ رہتا تھا، کبھی مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں۔ اس طرح کی زندگی میں اپنے کو ڈالا حضرت عائشہ نے، اس میں آرام نہیں تھا، عائش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ کیوں؟ تاکہ رسول اللہ کے بعد وہ آپ کی باتوں کو امت تک پہنچا سکے، انسان تک پہنچا سکے، جیسا کہ انہوں نے پہنچایا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 50 برس تک وہ رسول اللہ کے باتوں کا لیونگ ٹیپ ریکارڈر بنی رہی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات اس میں عرض کروں گا کہ استنباط عائشہ کیا چیز ہے۔ عائشہ کے انفلوئنسز، استنباطات عائشہ کے معنی ہیں عائشہ کے انفلوئنسز، رسول اللہ کو دیکھنا 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 اور پھر اس سے انفر کرنا۔ تو ان کے انفلوئنسز ایسے ہیں جو یعنی اس میں لفظی جو حدیث ہے اس میں نہیں ہے موجود۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری میں ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی whenever the prophet had to choose between the two, he always opted for easier option rather than harder option. یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا اس میں ہمیشہ 2 آپشن ہوتے ہیں، یعنی ایک ہے مثال کے طور پر پیسفل آپشن، ایک ہے وائلنٹ آپشن، ایزیئر آپشن اور ہارڈر آپشن۔ تو رسول اللہ ہمیشہ ایزیئر آپشن کو لیتے تھے، ہارڈر آپشن کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو عائشہ نے عکس کی، آج لوگ مسلمان نہیں جانتے اس کو۔ اب غور کیجیے، ہر جگہ جہاں مسلمان لڑائی کی ہوئی ہیں، ہر جگہ پیسفل ایکٹیویزم کا آپشن موجود ہے۔ جتنی بھی جگہ ہیں وداؤٹ این ایکسیپشن، جہاں جہاں لڑائی چھڑی ہوئی ہیں مسلمان، یعنی وہ ملٹینسی چھڑے ہوئے ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، حالانکہ عین اسی وقت وہاں پر پیسفل میتھڈ کا آپشن موجود ہے۔ آج بھی لوگ بے خبر ہیں عائشہ کے اتنے بڑے انفلوئنس سے۔ تو اس نوجوان لڑکی نے حضرت عائشہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا مائنیوٹلی دیکھا ہوگا، رسول اللہ کو کتنا مائنیوٹلی دیکھا ہوگا، کتنا غور کیا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سفر بھی ساتھ لے آتے تھے۔ پھر عکس کیا ہوگا؟ یہ بات قولی طور پر حدیث میں نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث نہیں ایسی ہے جو لفظاً بتاتی ہو کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا۔ یہ عائشہ کے استنباط ہے، ان کا انفرنس ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی ٹو آل سکسیس ہے، سپر فارمولہ ہے، زندگی کا سپر فارمولہ ہے۔ چاہے گھر کا مسئلہ ہو، سوسائٹی کا مسئلہ ہو، نیشنل مسئلہ ہو، انٹرنیشنل مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سپر فارمولہ ہے کہ تلاش کرو ایزیئر کورس آف ایکشن کو اور اوائڈ کرو ہارڈر کورس آف ایکشن کو۔ In every situation there are 2 options. In every situation, without an exception, there are 2 options.
easier course of action, harder course of action. So you have to opt for easier course of action rather than harder course of action. This is the prophetic sunnah. آپ بتائیں کہ یہ بات ہتاشا سے ملی آپ کو، ایک خاتون کے ذریعے ملی، کسی مرد سے نہیں ملی آپ. تو کتنا بڑا رول ہے ایک خاتون کا، کتنا بڑا رول ہے ایک خاتون کا. تو میں یہ کہوں گا پھر دوبارہ کہ ایسٹ نے بھی غلطی کی، ویسٹ نے بھی غلطی کی. ایسٹ نے غلطی یہ کی کہ عورت کو کم سمجھ لیا، انفیریئر سمجھ لیا، ان کو دبا کر رکھو، عورت کو دبا کر رکھو، عورت کو گھر بند کر کے رکھو، عورت کو بس گھریلو ذمہ داریاں دو اور کچھ کرنا نہیں ہے اس کو. یہ ایسٹ نے کیا. ویسٹ نے کیا کیا؟ بالکل ایکول، جو وہ ہے وہی وہ، جو وہ کرے وہی وہ کرے، یعنی ایک ہی ورک پلیس دونوں کا کر دیا انہوں نے. تو یہ بھی ایک اسٹریم، وہ دوسری اسٹریم، دونوں دو ایکسٹریم پر ہیں. یہ غلط ہے. یہ صحیح ہے کہ دونوں اپنے اپنے رول کو سمجھیں، مرد عورت کے رول کو سمجھیں، عورت مرد کے رول کو ڈسکور کریں، دونوں مل کر کے کاؤ مل کے تحت چلیں. اس طرح سے یہ ہے اسلام کی تاریخ. ہم اس مشن میں اسی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہوں کہ ہمارے مشن میں جو مرد جڑے ہیں، ابھی بھی میں کہوں گا ان کے اندر صحیح طور پہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے. کچھ لوگوں کے اندر آئی ہے لیکن اکثر لوگوں کے اندر نہیں آئی. تو یو ہیو ٹو ڈسکور دا امپورٹنس آف وومن. یو ہیو ٹو ڈسکور دا رول آف وومن. جو ہمارے مشن جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر باہر کے ملکوں تک، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ عورت کا رول جو ہے وہ ہمیں ریوائیو کرنا ہے، زندہ کرنا ہے رول کو. ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی میجارٹی وہی کہ ابھی تک انہوں نے ڈسکور نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک اور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مرد جو ہیں، چاہے ہمارے مشن کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، یہ کیا چاہتے ہیں کہ عورتیں گھر سنبھالیں، فیملی کو انٹرٹین کریں، بچوں کے سنبھالیں، یعنی گھر کے کام میں ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کرتی رہے سارا. شاپنگ کرے تو وہ کہتے ہیں گھر کے کام یہ اسی کو بند کر دو، گھر پہ تالا لگا دو. تمہارے گھر کا کلچر جو ہے وہ اس قابل کو چھوڑ دیا جائے. کیوں فیملی کے لیے آپ پڑے رہتے ہیں؟ فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، شاپنگ کے لیے، گھر کو سنوارنے کے لیے کیوں آپ اس کے پیچھے پڑیں گے؟ آپ اپنے گھروں میں تالا لگا دو. ایسے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو لوگ جو جڑے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ دو کام کریں. اپنا خرچ کو گھٹائیں. لوگ آمدنی بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں خرچ کو گھٹانے کی کوشش کرو. سارے لوگ جن کو میں نے دیکھا بس ایک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آمدنی کیسے بڑھے، آمدنی کیسے بڑھے. اللہ کو بہت تقاصر کیے ہوئے ہیں. نہیں، خرچ کو گھٹائیے. خرچ کو گھٹانا بھی آمدنی بڑھانا ہے. یاد رکھیے، خرچ کو گھٹانا بھی آمدنی کو بڑھانا ہے. کل پرسوں ایک ساتھ ٹیلی فون میں پاس آیا ایک خاتون کا. میں نے کہا کہ اس وقت بھی آپ کے گھر میں جتنا کپڑا ہوگا آپ کے پاس، اگر آج سے ایک فیصلہ کریں کہ ایک کپڑا نہیں خریدیں گے آپ، تب بھی مرتے تب تک وہ کام دے گا. ان کا کہ ہاں. میں نے کہا کیوں شاپنگ کرتی ہیں، کیوں خریداری کرتی ہیں، کیوں کپڑے بناتی ہیں بار بار؟ ابھی عید کے لیے انہوں نے کہا تھا کپڑے کے لیے. میں نے کہا عید کے لیے کپڑا کیوں بناتی ہیں؟ ایک عید میں نیا کپڑا کون سا اسلام ہے؟ عید میں نیا کپڑا کچھ نہیں، جو کپڑا پہنا وہی پہنیے. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچ کو گھٹائیں. مردوں کو چاہیے کہ یہ فیملی کا جو کلچر چلا ہوا ہے وہ بند کریں بالکل.
بچوں کا جو کلچر چلا اس کو بند کریں بالکل. شاپنگ کا جو کلچر چلا اس کو بند کریں بالکل. کیوں؟ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو وہ رول نہیں کرا پاتے جو رول ان کے لیے مقدر ہے. ہر عورت خدیجہ بن سکتی ہے یاد رکھیے, ہر عورت عائشہ بن سکتی ہے یاد رکھیے, ہر عورت وہ سب کچھ بن سکتی ہے جو کوئی دوسری عورت بنی ہو. مدر ٹریسا کوئی ایک الگ عورت کا نام نہیں تھا. ہر عورت مدر ٹریسا بن سکتی ہے, ہر عورت جو ہے ایک بڑا رول کر سکتی ہے. لیکن آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. سارے لوگ فیملی پھنسے رہتے ہیں, بس فیملی فیملی فیملی. یہ فیملی کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا فیملی کو. یعنی فیملی کو خدا بنا رکھا ہے لوگوں نے, فیملی کو خدا بنا رکھا, اپنے بچوں کو خدا بنا رکھا ہے, اپنے گھر کو خدا بنا رکھا ہے. نہیں, یہ سب چیزوں کو ختم کر دیجیے, ایک نیا کلچر, دعوی کلچر پیدا کیجیے. یہ جو کلچر ابھی ہے, فیملی کلچر اور اولاد کلچر اور شاپنگ کلچر اور انٹرٹینمنٹ کلچر اور یہ فرنیچر کلچر, سارا ختم کر دیجیے. ایک نیا کلچر پیدا کیجیے, دعوی کلچر. دعوی کلچر میں کیا ہے؟ قناعت ہے, سادگی ہے, کم خرچ ہے, اور یہ شادیوں کی دھوم دھام نہیں, پارٹیوں کی دھوم دھام نہیں, فیملی کو انٹرٹین کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں, کچھ نہیں. انسان کو اپنا کنسرن بنائیے, انسان, نہ کہ فیملی. آج کا حالت کیا ہے کہ ہر آدمی کنسرن کیا ہے؟ فیملی. کسی کو بھی دیکھیے, مسلم اور نان مسلم, اس کا سول کنسرن کیا ہے؟ فیملی, فیملی فیملی فیملی. نہیں, فیملی کو آپ نے خدا بنا لیا ہے. خدا کو کنسرن بنائیے, خدا کو. دعوت کے لیے اپنے آپ کو, ہر دوسری ایکٹیویٹیز کو بند کر دیجیے تاکہ آپ دعوت کام کر سکیں, اور اپنی عورتوں کو استعمال کیجیے. آپ پر عورت جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حبب الی من دنیاکم النساء, رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے ایک چیز ہے جس کی محبت ڈال دی گئی میرے دل میں, وہ ہے عورت. یہ کس معنی میں ہے؟ عورت اس معنی میں کہ عورت بہت اچھا زندگی کا ساتھی ہے. جو مشین چلانا ہے ہمیں, وہ عورت کے پاس چل نہیں سکتا ہے. رسول اللہ کو خدیجہ درکار تھی, پھر رسول اللہ کو مسلمہ درکار تھی, رسول اللہ کو عائشہ درکار تھی. اگر خدیجہ نہ ہوتی تب بھی مشکل تھا, مسلمہ نہ ہوتی تب بھی مشکل تھا, عائشہ نہ ہوتی تب بھی مشکل تھا. اس بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنا مشین چلانے کے لیے خاتون چاہیے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خواتین دی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ آپ ان کو اپنے مشن میں ساتھی بنائیں. اس کو ڈسکور کیجیے. یو ہیو ٹو ڈسکور دا رول آف اے وومن. اس کو جانیے اچھی طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ آپ فیملی کلچر میں جیتے تو مر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائے آپ سے کہ تم کو جو ہم نے خواتین دی تھی ان کو, اس کا رول جو تھا, کیا تم نے اس سے ان کو دیا وہ رول, وہ دعوتی رول؟ تو میں کہوں گا کہ آپ ہر ایک اپنی ری پلاننگ کریں, ری اسیس کرے اپنے معاملات کو, پھر سے منصوبہ بنائے اپنا, اور عورت کو پراپر پلیس دے وہ دعوتی مشن میں, پراپر پلیس دے عورت کو دعوتی مشن میں. عورت کو اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر بنائیے, انٹلیکچوئل پارٹنر. یہاں تک میں تو یہ کرتا ہوں کہ عورت کو بات بنا لیجیے اپنا. ہمارا یہ جو دور ہے, ہماری کلچر ہے, میں سب سے کہتا ہوں کہ عورت کو اپنا بات بناؤ. وہ جو قرآن مجید میں ہے وہ مطلق بارے میں نہیں ہے, اور رجال قوامون علی النساء مطلق بارے میں نہیں ہے. وہ اس زمانے میں میں کہوں گا کہ عورت کو اپنا بات بناؤ. میں ہر ایک نہیں کہتا ہوں, لیکن گھر کے حالات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. بات بنانے کے معنی کہ اس کو برابر کا پارٹنر بناؤ. نہ اسلام میں نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے, نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا ہے.
لیکن ہر ایک کو کام کرنا ہے. کام کرنے کے لیے ہمیں ایک نظام، ایک ڈسپلن بنانا پڑے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ اس بات کو سمجھیں اور عورت کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں، اس کے رول کو دریافت کر کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting with the question answer session. We request our online viewers to send in their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال مسٹر شفاق نے کیا ہے لکھنؤ سے. مولانا یہ سوال مسٹر شفاق نے کیا ہے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے وائی ڈز اللہ کمانڈ وائف بیٹنگ ان دی قرآن اکارڈنگ ٹو چیپٹر 4 ورس نمبر 34. اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے یہ آیت جو ہے اس میں ضرب کا لفظ ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مارنا، بیٹ کرنا. دیکھیے ہر لفظ کا ایک ابتدائی مفہوم ہوتا ہے اور ایک انتہائی مفہوم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سچ مچ مارنا باقاعدہ، ایک ہوتا ہے سمبولک وے میں کچھ ایسے کر دینا. تو وہ وہاں بیٹنگ کا معنی ہے نہیں کہ باقاعدہ آپ ماریں آپ اس کو، ہرگز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ ضرب کا مطلب کیا ہے. باقاعدہ حدیث موجود ہے اس پہ آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ضرب کا مطلب کیا ہے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. مسواک ایسی لکڑی جو ہوتی ہے، مسواک چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایسے جیسے اس مسواک سے مارنا. تو مسواک سے آپ کیا ماریں گے؟ مسواک سے تو سمبولک ضرب ہو سکتی ہے، ایسے آپ نے چھو دیا اس کو. یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ. تو جو لوگ باقاعدہ مارتے ہیں وہ ہرگز اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ بلا شبہ ایک جرم کر رہے ہیں. جب حدیث موجود ہے کہ جیسے اس مسواک سے مارنا، تو مسواک سے آپ کسی کو پیٹ سکتے ہیں؟ آپ غور کیجیے. بات یہ ہوتا ہے کہ علامتی طور پر سے کچھ کر دیا. تو دیکھیے، میں آپ سے اس مسئلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دو معاملے ایک دوسرے الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ عورت نے یا مرد نے، کسی نے بھی کوئی ایسا فیل کیا جو کرائم کے درجے میں آتا ہے. کرائم جو کہتے ہیں کاگنیزیبل آفینس. تو اس کو پولیس کو رپورٹ کیا جائے گا. وہ جائے گا کیس عدالت میں وٹنس لیا جائے گا، پوری پروسیڈنگ چلے گی، پھر فیصلہ عدالت کرے گی. ایسا نہیں کہ آپ خود ہی لگے مارنے کسی کو. خود ہی نہیں مار سکتے آپ. تو ایک ہے باقاعدہ طور پر مارنا، یعنی جس کو کہتے ہیں فزیکل پنشمنٹ. فزیکل پنشمنٹ کا حق کسی کو نہیں ہے، نہ شوہر کو نہ کسی اور کو. آپ کسی کو فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتے، بالکل غلط ہے یہ. صرف ایک ریزنمنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں آپ. یعنی آپ کسی کو مسواک ایسا کریں تو آپ نے اپنا ریزنمنٹ رجسٹر کیا، اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا، اظہار ناراضگی. ایک ہے اظہار ناراضگی، ایک ہے فزیکل پنشمنٹ. تو اظہار ناراضگی کا حق ہے آپ کو. رسول اللہ نے فرمایا مسواک والے لے کر کے، وہ مطلب اظہار ناراضگی کر سکتے ہو، تم اظہار ناراضگی کر سکتے ہو. لیکن فزیکل پنشمنٹ صرف عدالت دے سکتی ہے، کوئی شخص نہیں دے سکتا. اس آیت کو لے کے جو مارتے ہیں عورتوں کو، بلا شبہ وہ غلط کام کرتے ہیں، بلا شبہ پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوا. جیسے مثال کے طور بعد جرائم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو. دیکھیے اس میں لفظ اتنا ہی ہے بس. سورہ نور میں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ، کہ 100 کوڑے مارو. یہ نہیں ہے کہ اس کو پولیس میں رپورٹ کرو، عدالت میں لے جاؤ، وہاں پروسیڈنگ چلائی جائے، پھر فیصلہ ہو اس کے مطابق مارا جائے. یہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی فقیہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ ہر آدمی مارنے لگے اس کو. اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ تم خود نہیں مار سکتے، اس کو ریفر کرنا پڑے گا کورٹ کو. اگرچہ اس کو لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ایسا ہی ہے کہ فجلدو کوڑا مارو، وہاں فضربو ہے، یہاں فجلدو ہے. تو فجلدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی خود کوڑا مار لیں کسی کو. نہیں، آپ کو اتنا ہی حق ہے کہ آپ پولیس کی رپورٹ کریں. پولیس جو ہے ریفر کرے گی کورٹ کو، کورٹ وٹنس بلائے گی، پروسیڈنگ چلائے گی، پھر فیصلہ دے گی، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. یہ معاملہ یہاں بھی ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو کہ اس پر فزیکل پنشمنٹ دینے کی بات ہو تو کسی شوہر کا حق نہیں کو مارے، وہ ہرگز نہیں. وہ پولیس کو رپورٹ کرے. وہ
ہاں کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس جو شوہر کو ناگوار ہو تو اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے، اپنے ریزمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسے کر سکتا ہے، بس اتنا ہی، اس زیادہ اسے کوئی حق نہیں۔ مولانا مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے لکھا ہے، کیا اسلام میں عورت کا مقام مرد سے زیادہ ہے؟ لیکن نہ زیادہ نہ کم۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ دو بالکل برابر برابر درجہ، جو کہتے ہیں جنڈر ایکولیٹی، جنڈر ایکولیٹی کا نظریہ بالکل ان نیچرل ہے، صحیح میں ہے جنڈر ان ایکولیٹی، لیکن ریسپیکٹ ایک ہی رہے گا، یعنی ریسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ریسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یعنی دونوں کی اپنی صلاحیت الگ رہے، رول الگ ہے، لیکن ریسپیکٹ ایک رہے گا، برابر کا رہے گا، ریسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ معنی بالکل غلط ہے کہ عورت کا درجہ کم ہے مرد کا درجہ زیادہ ہے، دونوں کا درجہ بالکل ایک ہے۔ دیکھیے حدیث ایک ہے باقاعدہ اس سلسلے میں کہ النساء شقائق الرجال، عورت مرد دونوں ایک سنگل یونٹ کے دو ہاف ہیں، بوتھ آر ٹو ایکول ہاف آف اے سنگل یونٹ، یہ ہے اسلام کا تصور۔ النساء شقائق الرجال، یعنی ایک یونٹ ہے مرد اور عورت کو ملا کر کے، جسے ایک فرض کے ایک سیب ہے، ایک ایپل، ٹھیک 20 سے آپ کاٹیں، ایک آدھا یہ ہوا ایک آدھا وہ ہوا، تو ایسی عورت مرد جو ہیں دے آر ٹو ایکول ہاف آف اے سنگل یونٹ، بس نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ ہے، نہ کوئی انفیریئر ہے نہ کوئی سپیریئر ہے، یہ اسلام کانسیپٹ ہے۔ ڈاکٹر انور جمال نے دیوبند سے لکھا ہے، عورت کا حصہ جائیداد اور وراثت میں اسلام کم کیوں رکھتا ہے؟ اور دوسرا، گواہی کے معاملے میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں مانا جاتا ہے اسلام میں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے یہ باتیں خواہ لوگ بار بار کرتے رہتے ہیں، اس پر تفصیل سے ہم لکھ چکے ہیں رسالہ میں اور کتابوں میں، تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں کہ آپ پڑھیں نہیں اب سوال کرتے رہیں، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پڑھیے اس پہ جو لکھا جا چکا ہے اس کو، اس کے بعد جو سوال ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے یہ جو ہے معاملہ عورتوں کا کم حصہ نہیں ہے، یہ ہے کہ عورت کو دو طرف سے حصہ ملتا ہے، یعنی میکے سے بھی سسرال سے بھی، اور مرد کو صرف اپنے گھر سے ملتا ہے، تو دو گھروں سے ملتا ہے اس کو۔ عورت کے دو ایڈوانٹیج یاد رکھیے، ایک یہ کہ اس کو دونوں طرف حصہ ملا، میکے کی طرف سے بھی اور سسرال کی طرف سے بھی۔ تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر وہ خود کمائے تو اس پر یہ لازم نہیں کہ اپنی کمائی کو شوہر کو دے گھر کے خرچ کے لیے، نہیں، اس کا اپنا ہے، وہ گھر کا خرچ جو ہے مرد کو چلانا پڑے گا، اور سے نہیں کہہ سکتا کہ تم کو گھر پر خرچ کرو اپنی کمائی۔ تو عورت تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کو ملا ہوا ہے، یا کم سے کم برابر کا ملا ہوا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ادھوری بات ہے یہ کہ آدھا حصہ نہیں، اس کو پورا حصہ ہے، کیونکہ آپ جب سسرال میں بھی دے رہے ہیں اور میکے میں بھی دے رہے ہیں تو آدھا کہاں رہا، وہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ پلس یہ کہ آپ اس کو کریں کہ عورت کی کمائی اس کی اپنی ذاتی ہے، تو پوری بات کو لے کر کے وہ کیجیے، رائے بنائیے۔ جہاں تک گواہی کی بات ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ کریشن پلان آف گاڈ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو انسان پیدا کیا، اور مرد دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی، الگ الگ کام کے لیے، الگ الگ رول کے لیے۔ تو ابھی سائنس میں ریسرچ ہوئی ہے بہت باقاعدہ کہ عورت اور مرد کے مائنڈ میں ایک فرق ہے، برین جو ہے، برین ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ وہ کیا ہے؟ مرد جو ہے وہ سنگل فوکسڈ مائنڈ ہوتا ہے اس کا، اور عورت کا ملٹی فوکسڈ مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ بالکل سائنس میں ریسرچ ہوئی باقاعدہ کہ عورت کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے، مرد کا مائنڈ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ایک واقعہ ہو رہا ہے،
مرد دیکھے گا تو اسی پہ فوکس کر کے دیکھے گا, کیونکہ سنگل فوکس مائنڈ ہے اس کا. اور دیکھے گا تو کچھ کا بکھر جائے گا ادھر ادھر, کچھ دیکھے کچھ ادھر کچھ ادھر دیکھ لے گی, کیونکہ ملٹی فوکس اس کا مائنڈ ہے. تو دونوں اپنی اپنی کا اہمیت, دونوں کی اپنی جو دونوں کا اہمیت ہے, وہ اس کو وہ رول کرنا ہے, اس کو وہ رول کرنا ہے. لیکن جب معاملہ ہے وٹنس کا کہ ایک واقعہ روڈ پر ہوا, اس کو مرد نے بھی دیکھا, عورت نے بھی دیکھا, اس کا معاملہ ہے جو کورٹ کا معاملہ, تو اس میں کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ عورت اوور لک کر جائے کسی ایک پہلو. مرد کیونکہ سنگل فوکس مائنڈ ہے اس کا میں بھرپور فوکس کرے گا تو پورا دیکھ پائے گا. وہ مرد کا جو کہ ملٹی فوکس نہیں ہے, وہ عورت کا جو کہ ملٹی فوکس ہے, یعنی تو کوئی عین ممکن ہے کہ اور لک کر جائے کسی کو, اس لیے دو کہا گیا. اس لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے, یہ بہت ہی کروشل ورڈ ہے. یہ قرآن مجید یہ ہے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے, تو دو کو مل کر کے وہاں پر پورا یعنی وٹنس بنتا ہے. دونوں کو دیکھ کر وہ آبزرویشن مکمل ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل ایک سائنٹیفک بات ہے, نیچرل بات ہے, اس میں نہ کوئی یعنی کم کی بات ہے نہ زیادہ کی بات ہے. یہ نیچر کی ایک اسکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی کے ساتھ مرد کو پیدا کیا, دوسری کوالٹی کے ساتھ عورت کو پیدا کیا. اس کو پوری کیسے پلان آف گاڈ جو ہے اس میں رکھ کر دیکھیے تو یہ شکایت اپنے آپ ختم ہو جائے گی, یہ اشکال اپنے آپ ختم ہو جائے گا. مولانا یہ سوال مسٹر اویس صدیقی نے کیا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, اٹ از سیڈ ان قرآن دیٹ وومن آر یور ایگریکلچر. واٹ ڈز دس مین؟ کائنڈلی ایکسپلین. ایگریکلچر نہیں ہے, وہ ترجمہ کھیتی کیا آتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ اس کا مطلب ہے یہی کہ تمہاری زندگی کی یعنی انٹیگرل ساتھی ہیں تمہاری, بس. یہ نہیں کہ وہ کھیتی ہے, وہ اس میں جا کے ہل بل چلاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی وہ دونوں کے لیے ہے. عورت کو ضرورت ہے مرد کی, مرد کو ضرورت ہے عورت کی, اس سینس میں وہ ہے بس. وہ اس معنی میں نہیں کہ ہل چلاؤ اور جو کھیت میں ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں کئی ایسی ہیں جو تمثیل کی زبان میں ہیں, تو تمثیل کی زبان جو باتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا سینس کیا ہے. تمثیل کو آپ لٹرل معنی میں نہیں لے سکتے. اگر میں کہوں کہ آپ تو شیر ہیں, تو مطلب نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پنجہ ہے اور بڑے بڑے بال ہیں اور تو بڑے دانت ہیں, یہ مطلب نہیں اس کا. آپ 4 پاؤں چلتے ہیں, کہانی کہ آپ شیر ہیں, مطلب بہادری میں آپ شیر ہیں. تو تمثیل میں کوئی سینس ہوتا ہے اس کا, اس سینس کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ تمثیل کی زبان میں ایک بات کہی گئی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا یو ایس اے سے لکھا ہے, مولانا صاحب, اٹ از کامن ٹو سی that these days men and women seek similar type of education or degrees in life and end up doing similar types of jobs and then become parts of greater economic machine. Therefore my question to you Maulana Sahab is, to carry out proper Islamic role in life, what type of specific education men and women should seek out? میں اس سلسلے کو غلط سمجھتا ہوں. یہ آج سے چلا ہوا ہے. مثلا ایم بی اے وہ بھی کر رہی ہے, ایم بی اے وہ بھی کر رہی ہے, انجینئرنگ وہ بھی کر رہی ہے, انجینئر وہ بھی کر رہی ہے. یہ غلط ہے طریقہ. آپ کو پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے. پلاننگ کے ساتھ. اس میں آپ ایسا کیجیے کہ آپ کے 4 بچے ہیں, ان کو سوچیے کہ کیا کیا صلاحیت ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, ان کی صلاحیتوں کو پڑھیے, ان کے انٹرسٹ کو پڑھیے, پھر ان کے لیے منتخب کیجیے. یہ چلا ہوا ہے
کہ ایم بی اے کریں تو ابھی صاحب ایم بی اے کر رہے ہیں, انجینئرنگ کریں سب انجینئرنگ کر رہے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. یہ یہ پلاننگ کا پارٹ ہونا چاہیے, نہیں کہ بس جو وہ کرے وہ بھی کرے, جو وہ کرے وہ بھی کرے, یہ غلط ہے بالکل, میں اس کو صحیح نہیں مانتا. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک لڑکی جو ہے اس نے کچھ ایجوکیشن لیا, کچھ بی ایم یا کچھ کیا مجھے نہیں کون سی ڈگری لی تھی اس نے, پھر اس نے فیصلہ کیا میں فوٹوگرافی میں جاؤں گی, فوٹوگرافی میں. اور میں نے کہا کہ یہ فوٹوگرافی والی ٹھیک نہیں ہے, وہ تم اس میں چل نہیں سکتی ہو, لیکن وہ دھوم مچا کر گئی اور وہ پھر کورس چھوڑ دیا بیچ میں کیونکہ اس کو چل نہیں پایا اس کو. تو فوٹوگرافی جو ہے بہت ہی زیادہ ویسا کام ہے, یعنی بہت ہی محنت کا کام ہے, بہت اسٹرگل کام ہے, رات دن کا فرق اس میں نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی وقت آدمی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پہنچے وہاں اسپاٹ پر. تو فوٹوگرافی جو ہے اس لیے نہیں ہے, مرد ہی کے لیے ہے, جس میں کڑاپن ہوتا ہے, اس میں سختی ہوتی ہے. تو یہ کوئی نہ, اس کا مطلب نہیں کہ وہ افضل ہے وہ غیر افضل ہے, وہ کم ہے وہ زیادہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں, مختلف قسم کے کام ہیں ہمارے سویلائزیشن میں. زندگی کی مشین چلانے کے لیے کئی کام ہوتے ہیں, یہی کام نہیں ہوتا ہے. جس کام کی جو سوٹ کرے اس کو وہ پڑھاؤ اس کو پلاننگ کر کے. تو ایک پلاننگ ہونی چاہیے فیملی لیول پر, ایک پلاننگ ہونی نیشنل لیول پر. تو یہ اس کو پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے, نہ کہ ایک نظریہ بنا لیا ہے بس وہی جو پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے. فوٹوگرافی وہ کریں وہی فوٹوگرافی کریں گے, یہ غلط میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, Why is it that man failed to discover the role of women in spite of the fact that she has all the potential to play her role in society? دیکھیں یہ ذمہ دونوں پر ہے, عورت پر بھی ہے. عورت بھی جتنے میں دیکھتا ہوں عورت سب شکایت کرتی رہتی ہیں, یہاں سے لے کر یورپ تک سب شکایت کرتی رہتی ہیں مرد کے بارے میں. زیادہ تر شکایت کیا ہوتی ہے, یہ تو اسٹبرن ہے, یہ تو ضدی ہے, یہ تو اپنی بات کوئی مانتا نہیں کسی کی. ساری عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ اسٹبرن ہے. وہ اسٹبرن ہونا اس کا ایک پازیٹیو کوالٹی اس کے اندر ہے, اس کو مانیے اس کو کہ وہ اسٹبرن ہے. تو عورت کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹبرن ہے, مرد کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو بالکل نرم ہے. کیوں دونوں ایک دوسرے کے رول سمجھ نہیں پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دو طرفہ مسئلہ ہے, ایک طرفہ نہیں ہے. اس سے مرد پہ ذمہ داری نہیں آتی, عورت پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں یورپ گیا, ایک خاتون مجھ سے ملی, انہوں نے کہا کہ میں مرد جو ہے اسے میں سپریشن چاہتی ہوں, طلاق چاہتی ہوں. میں پوچھا کیوں, کہ بڑا اسٹبرن ہے. میں نے کہا اسٹبرن ہے تو کام کیسے کرے گا وہ آدمی ایک آئل انڈسٹری میں کام کر رہا تھا, بہت بڑا عہدہ تھا اس کا شوہر. میں نے کہا آئل انڈسٹری چلا رہا ہے وہ, اتنا بڑا کام, تو کیسے چلائے گا وہ؟ اسٹبرن ہونا اس کی کوالٹی ہے. آپ مانیے کہ وہ اسٹبرن ہے تو اسی لیے ہے کہ وہ مینیج کر سکے, وہ کنٹرول کر سکے, وہ ڈسپلن قائم کر سکے. تو یہ حالت ہے. ان کو ان سے شکایت, ان کو ان سے شکایت. تو دیکھیے ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کوالٹی دی ہے. اسی کوالٹی کو پہچانیے, اس کا اکنالج کیجیے اس کو, پھر مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. مسٹر شکیل الرحمان نے نئی دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز ایکسپلین دی ورس نمبر 33 of chapter 33 of Quran, which says, stay in your homes and do not flaunt your charms as in the former times of ignorance. What does this mean? دیکھیے یہ کوئی ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے, ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے. وہ تو جو عورتیں جو ہے
فیشن کر کے گھومتی ہیں، کچھ کام کرنا نہیں انہیں، فیشن کر کے گھومنا ہے، شاپنگ کرنا ہے اور تماشا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہے. اس کو نہیں کہ عورت رول نہ کرے کوئی، یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تبرج سے منع کیا گیا، تبرج سے، نہ کہ پازیٹیو رول سے. اس کو پھر سے پڑھی اس آیت کو، اس میں تبرج سے منع کیا گیا. جہاں تک پازیٹیو رول کی بات ہے تو اس آیت میں اسے منع نہیں کیا گیا. مولانا محمد ذکوان ندوی نے دلی سے پوچھا ہے، پروفٹ آف اسلام نے فرمایا احبو ان اکونا کریمن مغلوبون، کائنڈلی ایکسپلین دس حدیث. ہاں، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، احب ان اکون قریبا مغلوبا. اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں اسی کو کہ مرد جو ہے عورت کو باس بنا لے. لفظ بدل دیا، مطلب اس کا وہی ہے. لفظی ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں شریف وہ بن جاؤں، شریف ماتحت بن جاؤں. میں پسند کرتا ہوں کہ میں شریف ماتحت بن جاؤں، یعنی عورت کو باس بنانے سے کام چلے تو باس بن جاؤں گا میں. یہ کوئی ایگوئزم کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے، اس کا جسٹ ہے کہ اگر کسی گھر میں آپ دیکھیں عورت کو باس بنانے سے کام چلتا ہے تو باس بنا لیجیے اس کو. ایگوئزم کا مسئلہ نہ بنائیے اس کو کہ میں اس کو کیسے بناؤں. سچ پوچھے تو اس میں ایگوئزم کے خلاف ہے یہ حدیث. ایگو پرابلم نہیں لے لانا چاہیے آدمی کو. بس میں اپنے گھر میں عورتوں ہی کو باس بنا لیتا ہوں ہمیشہ، میں خود باس بن کر نہیں رہتا. تو یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں شریف ماتحت بن جاؤں، یعنی کسی کے ماتحتی قبول کر لوں. اور لڑائی جھگڑا یعنی اس کا دوسرا کیا شکل ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا اور ایگو پرابلم کریٹ کرنا اور یہ سب. اس کے مقابلے میں یہ میں پسند کروں گا کہ چلو تم ہی پاس ہو، میں پاس نہیں ہوں. گھر کا نظام چلنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے، یہ وژڈم کی بات ہے، اور گھر کو چلانے کے لیے بہت ہی زبردست یہ اس کے اندر ایک فارمولہ ہے. مسٹر جی پی ایس بھالوا نے نئی دلی سے لکھا ہے، مولانا ڈڈ پروفٹ آف اسلام ایور گیو دا اسٹیٹس آف باس ٹو ہز وائف؟ If it is done now, will it not lead to family breakups and result in collapse of social structure? دیکھیے اس زمانے میں لفظ باس تو تھا نہیں، لیکن عمل ایسے کیا آپ نے. باس نہیں لفظ تھا موجود، لیکن عمل ایسے کیا آپ نے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک قصہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ حدیبیہ کا جو واقعہ تھا، یعنی ایگریمنٹ جو کیا تھا آپ نے یونیلیٹرل کنڈیشن پر، تو سارے صحابہ اس میں خلاف ہو گئے تھے. اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں کہ حدیبیہ ایگریمنٹ کیا چیز تھی. یعنی حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھی وہ رسول اللہ اور قریش کے درمیان ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں ان کی کنڈیشن کا انہوں نے مان لیا تھا، یعنی قریش کی کنڈیشن کو، صرف اس لیے کہ پیس قائم ہو جائے، پیس کے لیے بس. تو وہاں آپ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور آپ ساتھ اونٹ ہوتے تھے. اونٹ کو جا کر کے وہ وہاں قربان کرتے مکہ میں، اس لیے وہ لے جا رہے تھے وہ. تو رسول اللہ نے جب ایگریمنٹ کر لیا تو اس میں یہ تھا کہ آپ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ مکہ مدینہ سے چلے تھے مکہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اونٹ کو لے کر کے. ان کا ہم مکہ نہیں جانے دیں گے آپ یہیں سے لوٹیے، حدیبیہ سے لوٹ کر مدینہ چلے جائیے. تو آپ راضی ہو گئے واپسی پر، کیونکہ دوسرا آپشن جو تھا کیا تھا، وہ لڑائی بڑائی. دیٹ واز ہارڈر آپشن. تو پھر آپ نے کہا کہ جب اونٹ جو ہے اب یہیں پر اس کو قربان کر دو، مکہ نہیں جانا ہے تو یہیں قربان کر دو اس کو. تو کوئی تیار نہیں ہوا قربان کرنے کے لیے. آپ نے کئی بار کہا
کہ یہیں پر قربان کر دو اونٹوں کو، اب یہاں سے واپس جانا ہے مدینہ ہم کو، تو کوئی اٹھتا نہیں تھا کوئی. تو آپ آئے واپس جہاں آپ کی اہلیہ ام سلمہ تھی، ام سلمہ. تو ام سلمہ سے کہا کہ آج عجیب بات ہوئی کہ میں نے اپنے اصحاب سے کہا، وہ میری بات ہی نہیں سنی انہوں نے، کوئی اٹھا نہیں کوئی. تو ام سلمہ نے دیکھی کیا کیا، انہیں باز کا رول ادا کیا، باز کا رول. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ مت کہیے کسی سے، صرف جائیے آپ اور سب کے سامنے اپنے اونٹ کو قربان کر دیجیے. بس لوگ دیکھ لیں کہ آپ نے اونٹ قربان کر دیا تو لوگ سمجھے کہ اب مکہ جانے کی شک ختم ہو گئی، اب تو لوٹنا ہے، تو وہ بھی کر دیں گے آپ. تو رسول اللہ نکلے اپنے خیمے سے، ٹینٹ میں تھے وہ، اور اپنے اونٹ کو لے کر کے اس کو سب کے سامنے اس کو قربان کر دیا. اور اس کے بعد سب لوگ اٹھے، سب نے اپنا قربان کیا اپنے اونٹوں کو. یہاں پر دیکھیں کہ ام سلمہ نے باس کا رول ادا کیا. تو لفظ باس تو آج کل چلا ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پریکٹیکلی دیکھیے تو وہاں یہی تھا. حضرت خدیجہ بھی آپ کے باس تھی، جو حضرت خواب بھی آپ نے کیا. خدیجہ نے کہا چلیے ورقہ ابن نوفل کے پاس، تو وہاں چلے گئے. تو پریکٹیکلی آپ نے باس بنا رکھا تھا خدیجہ کو. تو آپ اس لفظ کو تلاش کریں تو وہاں یہ لفظ نہیں ملے گا، لیکن پریکٹیکل طور پر دیکھا تو یہی وہاں ایسا ہی تھا. رسول اللہ نے خود ان کا یہ جملہ بتاتا ہے، وہی بان اکون کریمن مغلوبن، یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ میں ہی ماتحت بن جاؤں اور اس کو بات بنا لوں. یہ تو مطلب ہے اس کا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں عورت ہی کو بات بنا لوں اور میں اس کی ماتحت بن جاؤں. یہ تو مطلب ہوا اس کا، جس کو آپ باسز کہتے ہیں. باسز کا بہتر اس کو فارمولہ بتایا ہوا ہے. باسز کا بہترین فارمولہ یہ ہے، وہی ان اکون کریمن مغلوبن، میں پسند کرتا ہوں کہ میں یعنی شریف ماتحت بن جاؤں. یہ تو ہے، عورت کو اپنا بات بنا لوں، میں اس کو ماتحت بن جاؤں. مولانا مس عائشہ نے نئی دلی سے لکھا ہے، واٹ از دا میننگ آف دس قرآنک ورس قدیمو لی انفسکم، کائنڈلی ایکسپلین دس. کیا جی؟ قدیمو لی انفسکم. وقدموا لانفسکم، پوری آیت تو ہے نہیں پورے ہے. آیت میں ہونا نساؤکم حرث لکم فاتوا، ہیں؟ نساؤکم حرث لکم کے آخر میں یہ ہے وقدموا لانفسکم. کیا پوری آیت کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. کس کا ٹیکسٹ میں ہے پتہ نہیں، یہ ٹھیک سے یاد نہیں رہا. مولانا دوسرا سوال ان کا لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے، واٹ از دا میننگ آف دی انٹلیکچوئل پارٹنر. اس آیت کو میں دیکھوں گا تفسیر میں، پھر بتاؤں گا. اور اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس سیاق میں، کس کنٹیکسٹ میں وہ آیت ہے. دوسرا سوال مولانا انہوں نے دوسرا پوچھا کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف انٹلیکچوئل پارٹنر. انٹلیکچوئل پارٹنر کوئی بھی سیریس چیز نہیں ہے، سادہ سی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یعنی آج کل انٹلیکچوئل پارٹنر آج بھی لوگ بنائے ہوئے ہیں، لیکن کس بات پر؟ فرنیچر کون سے لایا جائے گھر میں، گاڑی کون سی خریدی جائے، بچوں کو کہاں داخلہ کیا جائے، ان چیزوں پر ایکسچینج ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایکسچینج اس پر نہ کیجیے، صرف یا تو دین پر یا علم پر. علمی سبجیکٹ پر یا تو آپ ایکسچینج کیجیے، یا دینی سبجیکٹ اس پر کیجیے. یہی مطلب اس کا. ایکسچینج تو کرتے ہی کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں. آج کیا کھانا پکا ہے، آج مہمان آئے تو ان کے لیے کیا کیا جائے وغیرہ. تو ابھی بھی ایکسچینج ہوتا ہے دونوں میں، لیکن ایکسچینج ہوتا ہے اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. تو ایکسچینج کیا جائے علم کے موضوع پر یا دین کے موضوع پر، یہ ہے انٹلیکچوئل پارٹنر بنانا. ایسے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے. کیونکہ اس میں دیکھیے جب بھی دو آدمی بات کرتے ہیں، اوپن ڈسکشن، تو ہمیشہ ایک تیسری چیز ایمرج کرتی ہے، یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، ذہنی ترقی ہوتی رہتی ہے. یہ بہت فائدہ ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ بدلنا پڑے گا. ان چیزوں پر جس پر آپ بات کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو بھلا دینا پڑے گا.
کیا کھانا پکا جو ہے وہی کھا لیں گے, کیا فرنیچر ہو جو ہے وہی کافی ہے. کون مہمان کا مہمان بلاؤ مت, مہمان کی کیا ضرورت ہے آنے کی, مہمان اپنے گھر جائے. میں مہمانداری کے خلاف ہوں, میں سخت خلاف ہوں مہمانداری. میں نے اپنا مہمانداری کو بند کر رکھی, کوئی میرا مہمانداری کرنے نہیں آتا ہے. خام خواہ وقت ضائع کرنا, پیسہ ضائع کرنا, وقت ضائع کرنا, ان چیزوں سے الگ ہو جائیے تو بس اس کے بعد یہی رہے گا کہ آپ دین پر باتیں کریں گے اور علم پر باتیں کریں گے. دیٹ از انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. مسٹر عمران رضوی نے دلی سے لکھا ہے, There are many places in the world where Muslims are being tortured regularly. What is farz of us regarding this? یہ بالکل غلط بات ہے. They are paying the price of their own stupid policies. ٹارچر کا لفظ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ سب ہر جگہ مسلمان جو ہے آبائی بھائی مار کی پالیسی چلائے گی, ہر جگہ وداؤٹ این ایکسیپشن. ٹارچر کیا چیز؟ ٹارچر کوئی چیز نہیں ہے. اپنے حصے کی بات مسلمان نہ بیان کریں گے, ان کے حصے کی بیان کریں گے. مثال کے طور پر فلسطین میں انہوں نے پتھر مارا تو گولی ماری, تو کہیں دیکھو گولی مار رہے ہیں. تو کیوں نہیں ماریں گے بھائی؟ جب آپ پتھر مارے گے گولی ماریں گے, وہ جب آپ پتھر ماریں گے گولی ماریں گے. میں گیا فلسطین, اقصی میں مجھے جانا تھا, تو لوگ ڈراتے تھے کہ اقصی جاؤ ہوگا تو بہت اسرائیلی فوج کھڑا ہوا ہے اور وہاں پر تو بہت ڈالیں گے. اتنا ڈرا رکھا تھا کہ جیسا کہ میں اسرائیل سے لوٹوں گا نہیں, میں وہاں سے میری لاش واپس آئے گی, کہ وہاں سے سب ہر طرف اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے. تو میں وہاں جب گیا تو 2 اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے تھے گیٹ پر. فرض کیا کہ میں ان سے لڑتا ہوں تو پتھر مارتا, کوئی گولی مارتے, وہ کیوں نہ مارتے بھائی, کیوں نہ ماریں گے وہ. میں گیا, میں نے کہا کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنا ہے. تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا, انت مسلم؟ میں نے کہا ہاں. انت مسلی؟ میں نے کہا ہاں. نام بس ان کا جائیے, ہمارے بھی دعا کیجیے گا جا کر کے. اسی فلسطین جہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ گولی مارتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ ہم پتھر مارا تب انہیں گولی ماری. میں 3 بار گیا ہوں اور کسی یہودی نے مجھے مارا پیٹا نہیں, کچھ بھی نہیں. عزت کے ساتھ وہ, یعنی ایک جلسے میں کیا ہوا, سب یہودی تھے, عیسائی تھے, کچھ مسلمان تھے. وہاں سے ایک عرب آیا ہوا تھا جو فلسطین میں رہتا تھا. ابھی بھی فلسطین میں, اسرائیل میں 20% عرب ہے ابھی بھی اسرائیل میں, اور بہت اچھے طریقے سے رہتے, کوئی ٹارچر ان کا نہیں ہوتا. اسی فلسطین کے عرب اسرائیلی حصے میں 20% اسرائیل رہتے ہیں, بہت ترقی کر رہے ہیں وہ. لیکن جو وہ حصہ ہے جس میں کہ فلسطین رہتے ہیں, وہ پتھر مارتے ہیں, وہ گولی مارتے ہیں. تو ٹارچر جو ہے وہ آبال بال کی پالیٹکس کا نتیجہ ہے. بالکل ایک اس سے بڑا وائٹ لائی ہے یہ کہنا کہ ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارچر ہو رہا ہے. میں اس کو نہیں مانتا. اس کو کسی کو شک ہو تو میرے آفس میں آیا, میں بتاؤں گا, اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. مولانا مسٹر ساجد انور نے روڑکی سے لکھا ہے, As per the creation plan of God, everything we get is for test in this world. Whereas at one place in Quran, God tells us that if you do shukr of Allah's nemat, He will increase the same. So what is meant here by nemat? Kindly explain. دیکھیے, کوئی بھی نعمت میں ٹیسٹ جڑا رہتا ہے. حضرت داؤد کو حکومت ملی تھی جو سب سے بڑی سپر نعمت ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو دیا گیا ہے آزمائش کے لیے. تو یہ کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز ملے آپ کو, کوئی چیز آپ سے چھینی جائے یا کوئی چیز ملے, دونوں ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ صرف الفاظ میں پڑھ لیجیے آپ. اس دنیا میں عطیہ بھی ٹیسٹ ہے اور محرومی بھی ٹیسٹ ہے, دونوں. محرومی کے بعد کا ٹیسٹ ہے کہ محرومی میں آپ کو مایوس ہو جائے, ٹینشن میں پڑ جائے, فرسٹریشن پڑ جائے, شکایتیں کریں, اس بات کا ٹیسٹ ہے.
اور جب آپ کچھ ملتا ہے آپ کو تو وہ ٹیسٹ ہے کس بات کا؟ آپ کو ناز نہ ہو، آپ گھمنڈ نہ ہو، آپ کے اندر پرائڈ نہ آ جائے، اس کا ٹیسٹ ہے وہ. دنیا میں تو سب کچھ ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے. کوئی چیز دنیا میں تو ریوارڈ نہیں ملتی ہے. جس چیز کو بدائی ہم سمجھتے ہیں ریوارڈ، وہ بھی ٹیسٹ ہی کے لیے ہوتا ہے. جیسے حضرت داؤد کو ملا تھا حکومت، تو بھی ٹیسٹ کے لیے تھا وہ. یہ تو آخرت میں ہے کہ آدمی کو انعام ملے گا، وہاں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا. ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے، ویمن ڈز ناٹ ریسیو ڈیو انکریجمنٹ ان سوسائٹی. That is why she is not fully prepared to contribute to different departments in the society. What should be done to change the perception of men towards women so that they may play an active role? ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی سوسائٹی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. خود ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بڑا بدلاؤ نہیں آیا ہے. کچھ فیملیز میں آیا ہے، کچھ فیملیز نہیں آیا. تو کیا ہے ضرورت؟ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جو لٹریچر ہمارے یہاں اس کو پھیلایا جائے زیادہ سے زیادہ، اور سارے لوگ پڑھیں زیادہ سے زیادہ. یعنی ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب تک ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے یہ چیز بدلے گی نہیں، کیونکہ یہ تو ہزاروں سال چلا رہا ہے. تو ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو ان کے مائنڈ کو پھر سے یعنی ان کو پھر سے سمجھانا ہے باتوں کو. اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے. ہم انشاءاللہ وہی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسی کی کوشش جاری ہے ہمارے مشن میں. Maulana, there is a comment which has come from Doha, Qatar. It is written by مولانا عبد الباسط عمری. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا انسان کی ساری غلطیوں کی جڑ کریشن پلان آف گاڈ کو نہ جاننے کی وجہ ہے. اسی کو نہ جاننے کی وجہ سے ساری غلطیاں ہوتی ہیں. مولانا یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں صرف آپ کی زبانی سے سنا اور پڑھا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے مجھے قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہاں یہ بہت صحیح لکھا ہے انہوں نے. دیکھیے قرآن کیوں اتارا گیا؟ ایک سوال ہے. قرآن کی تھیم کیا ہے؟ قرآن کی تھیم کیا ہے؟ قرآن کا سینٹرل موضوع کیا ہے؟ ایک سوال ہے. اس سوال کے لیے میں بہت سوچا اور قرآن کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھا، تفسیروں کو کتنا زیادہ پڑھا. آخر میں میری ڈسکوری ہے یہ کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ کریشن پلان آف گاڈ سے انسان کو باخبر کرے. The Quran was revealed for one purpose, that is to make people aware about the creation plan of God. اور یہ مجھے اس آیت سے رہنمائی ملی مجھے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تخلیق کا مقصد. تو جب آپ کریشن پلان آف گاڈ کا جو کانسیپٹ لے کر قرآن کو پڑھیں تو ساری آیتیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں. کوئی دوسرا لے کر پڑھے تو ایکسپلین نہیں ہوگی. فرض کہ آپ یہ بنائیں کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان حکومت قائم ہو، تو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے آپ کہ ساری دنیا میں اسلام حکومت قائم کی جائے. فرض کہ آپ کہیں کہ یہ ہے اسلام کا مقصد، تو قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ جو ہے کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے یعنی خدا کا تخلیقی منصوبہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، اس کو لے کے پڑھیے آپ، ایک ایک آیت ایکسپلین ہو جاتی ہے. مسٹر شارق حسین نے نئی دلی سے لکھا ہے، مولانا قرآن میں ہے کہ
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ گھر میں ٹھہرو. تو گھر میں تو مرد بھی ٹھہرا رہتا ہے، مرد کیا سڑک پر کھڑا رہتا ہے. کسی آیت کو ایبسولوٹ سینس میں نہیں لینا چاہیے. مرد بھی کسی آفس میں رہتا ہے، کسی گھر میں رہتا ہے، سڑک پر کھڑا نہیں رہتا. تو ایبسولوٹ سینس میں کسی لفظ کو نہیں لینا چاہیے. اور گھر میں ٹھہرو کو ایبسولوٹ سینس میں لیں تو کتاب میں آتا ہے کہ غزوات میں خواتین جاتی تھیں وہاں پر، وہاں پانی پلاتی تھی، وہاں برہم پٹی کرتی تھی، تو وہ گھر میں کہاں ٹھہری ہوتی تھی. وہ صحابہ کی خواتین جو ہے جا کر کے پانی وہ کھجوروں کو باغ ہوا کرتے تھے، وہاں جا کر کام کرتی تھی. تو کہاں یہ گھر میں کہاں ٹھہرنا ہوا؟ یعنی اگر آپ اس زمانے کے حالات کو پڑھیں تو وہ خواتین تھیں صحابہ کی، وہ بہت زیادہ باہر کام کرتی تھی. اس زمانے جو کام ہوا کرتے تھے اونٹ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی دیکھ بھال اور اسی طرح کام ہوتے تھے. غزوات پہ جا کر کے کام کرنا وہ سب کرتی تھی خواتین. تو اگر لٹرل سینس میں لے آپ وقت رفیع ہوئی تو کرنا کا مطلب یہ سب غلط ہو جائے گا. گھروں میں ٹھہرے رہو، وہاں کہیں نہیں جاؤ تو کوئی کام کرنے کے لیے. یہ مطلب اس کا نہیں، ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے. وہ اس کو پورے سیاق میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. Okay, we will end the session now. We'll first have a tea break. جن لوگوں نے وضو نہیں کیا وہ اس بریک میں وضو کر لیں، اور ٹی بریک کے بعد ہم فوراً نماز پڑھیں گے. There is one more announcement. As you are all aware that starting today there is International Trade Fair which has opened up in Pragati Maidan. So we have taken a stall for Dawa work. The hall number where we have taken the stall is number 14. It is